السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے آج سعودی عرب میں ہونے والے اہم مکہ معاہدے کی. مکۃ المکرمہ میں آج ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. اس معاہدے کو سہ فریقی دفاعی معاہدے کا نام دیا گیا ہے. خطے کے لیے اسے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے. گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا تھا اور اب اس میں وسعت ہوئی ہے اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے. کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی جانب سے اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ترکی کی جانب سے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. دستخط کی تقریب اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو مناظر میں دکھائی دے رہی ہوگی. وزیر اعظم پاکستان اب سے کچھ دیر پہلے قصر صفا یعنی کہ صفا محل پہنچے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے محل سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، پرتپاک خیر مقدم کیا، گلے لگایا، معانقہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد رجب طیب ایردوان ترکی کے صدر بھی وہاں پہنچے. دونوں کی جانب سے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا گیا. محمد بن سلمان کی جانب سے وزیر اعظم کا یہ دورہ سعودی عرب اس محمد بن سلمان سعودی ولی عہد کی دعوت پر کیا جا رہا ہے. شہزادہ محمد بن سلمان نے خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ کیا دونوں مہمانوں سے. یہ ان کے استقبال کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس موقع پر موجود تھے. خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا. یہ معاہدے کے دستخط کے مناظر اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جب تینوں سربراہان مملکت نے الگ الگ میز پر بیٹھ کر معاہدے کے اوپر دستخط کیے. یہ معاہدہ دفاع کا ایک نیا باب کھولے گا خطے میں. پاکستان جو کہ دنیا کا واحد اسلامک نیوکلیئر ریاست ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ ملک ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب جو کہ امت مسلمہ کی رہنمائی اور سربراہی کے فرائض سر انجام دیتا ہے خادم الحرمین الشریفین ہونے کی بنیاد پر، اور ترکی جو کہ نیٹو الائنس کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے اور جدید ٹیکنالوجی دفاع کے حوالے سے انتہائی اہم حیثیت کا حامل ہے. ان تینوں ممالک کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو دنیا بھر میں نہایت توجہ اور انہماک سے دیکھا جا رہا ہے. خطے کے دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے خواہش مند ہیں اور گزشتہ سال سے جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان دفاع میں ان کے ساتھ تعاون کرے اور ایک دفاعی معاہدہ ان ممالک کے ساتھ بھی ہو جائے. ان کے لیے بھی یہ مناظر نہایت اہم ہیں اور وہاں بھی ان مناظر کو نہایت توجہ اور اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے. وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، خیر سگالی جملوں کا تبادلہ ہوا. فیلڈ مارشل آصف منیر کے ملاقات کے مناظر اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں. سعودی شہزادہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد بہت احترام کرتے ہیں، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، اور اس قدر کا احساس ہر ملاقات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ان مناظر میں بھی ہمیں دکھائی دیا. دستخط کے مناظر آپ کے سامنے، جس کے بعد تینوں رہنما آگے آئیں گے اس دستاویز کو جس پر انہوں نے دستخط کیے، اس کے ساتھ تصویر بنوائیں گے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. تینوں نے معاہدے کی دستاویز کے ساتھ تصویر بنوائی اور اس کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کیا. مصدق ملک وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصدق ملک صاحب، پہلے پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ، اب ترکی بھی اس معاہدے کا حصہ بن گیا ہے. خطے میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. ترکی نیٹو ایلائی بھی ہے اور اب خطے کے اہم ترین میثاق دفاع کا حصہ بن گیا ہے. یہ اس کی اہمیت بتائیے گا. جی سوری، آپ کی آواز گھڑی بھر کو کٹ گئی تھی. ذرا آپ اپنا سوال میں سوال دہرائے دیتا ہوں. مصدق ملک صاحب، سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا، دنیا نے اسے بہت توجہ سے دیکھا تھا، اور اب خطے کا اہم ترین ملک ترکی بھی ہم سے جڑ گیا ہے. اس میثاق دفاع میں ہمارے ساتھ ہے. سعودی عرب، پاکستان، ایک نیا بلاک بنا ہے، دفاعی بلاک. تو کیا اسے ایشین نیٹو کہا جائے، اسلامک نیٹو سمجھا جائے، یا اس سے بھی زیادہ اہم؟ دیکھیے، آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیجئے، اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے وہ مستند ہو چکی ہے.
پاکستان کو جہاں پر بھی دفاع کی بات ہوگی، اور اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو جہاں پہ بھی دنیا میں امن کی بات ہوگی وہاں پہ اب پاکستان کا نام ہوگا. اور یہ آپ نے جو موجودہ بحران جو بھی گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف دفاع کے حوالے سے نہیں، آپ تو صرف دفاع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مگر امن کے حوالے سے بھی جس مرضی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں، چاہے آپ ایران کے حوالے سے دیکھ لیں یا آپ امریکہ کے حوالے سے دیکھ لیں یا آپ ہمارے دیگر جو جی سی سی کے ممالک ہیں جس میں قطر ہے یا سعودی عربیہ ہے، ہمارے بھائی ممالک ہیں یا بحرین ہے، یعنی کوئی ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کی تعریف نہ کی ہو. اور ایسے ممالک جو آپس میں جن کی بہت کشیدگی ہے، صبح کو ایک وزیر خارجہ تعریف پاکستان کی کر رہا ہے، شام میں اس کا مخالف وزیر خارجہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ پاکستان امن کا ضامن ہو گیا. پہلے ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اب پاکستان کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے نیٹ پیس پرووائڈر. اب یہ پیس پروویژن کی جو گفتگو ہے بھائی، یہ کمزوری سے تو نہیں ہو سکتی، کوئی کمزور ملک تو نہیں پیس پرووائڈر ہوتا. اس وجہ سے یہ جو ہمارے کچھ مارکے جن کا ذکر ایسے اچھے موقع پہ، میں معیوب تو نہیں کہوں گا مگر اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنا ڈنکا خود ہی بجاتے پھریں، مگر یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک سے جو ایک دو مرتبہ جھڑپیں ہوئیں اور اس میں جو پاکستان کی برتری ثابت ہوئی، اس میں بڑا کلیئر دنیا پہ ہو گیا کہ ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے وزیر اعظم کی زیر سرکردگی، اور خاص طور پہ جو ہماری عسکری قیادت ہے سی ڈی ایف کی جنرل صاحب کی، جو ہمارے فیلڈ مارشل کی زیر سرکردگی، اس کے اندر جو ہم نے قوت کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا اس بات پہ قائل ہو گئی ہے کہ چاہے وہ بات سلامتی کی ہو یا بات امن کی ہو، پاکستان اب اس میں شامل رہے گا. اچھا تو اس سے ٹھیک، آپ مکمل کر لیں. سوری جی آپ مکمل کریں. جی حسن تقویرک صاحب، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کویت کی جانب سے اب سے کچھ دن پہلے گزٹ جاری کیا گیا، ایک پرانا معاہدہ تھا دفاع کے حوالے سے، اس کو انہوں نے دوبارہ مشتہر بھی کیا گزٹ میں. اپنے دیگر ممالک بھی خطے کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کا حصہ بنے اور پاکستان ان کے دفاع کا ضامن ہو، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو، تو گارنٹر بھی ہو. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کون کون سے ملک ہیں جو مزید اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں؟ جی میں یہ آپ کو بس یہی کہنے والا تھا کہ یہ تو ابتدا ہے، ابھی چند ہی، میں آپ کو اب لمحے تو نہیں کہوں گا، دن نہیں کہوں گا، مگر یہ بات آپ پہ عیاں ہو جائے گی کہ کون کون سے ممالک ہیں جو اب ہاتھ جوڑ کے ہمارے ساتھ ہم سب اکٹھے ہوں گے، یکجا ہوں گے. لیکن میں دوبارہ سے آپ کو کہوں گا کہ اگرچہ ہمارے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سیکیورٹی کے ہی ہیں، لیکن ہم اس کو امن کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم یہ معاہدے کر رہے ہیں وہ بھی اس کو امن کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہم اس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے بجائے اس کو نیٹ پیس پروویژن ہی کہیں گے، نیٹ پیس پرووائڈرز کہیں گے. یہ ہماری پوزیشننگ ہے دنیا میں، اور یہ جتنے ملک اس پہ سائن کر رہے ہیں یہ ضامن ہے امن کے. آپ رول دیکھ لیں سعودی عربیہ کا، آپ رول دیکھ لیں ترکیہ کا، آپ رول دیکھ لیں پاکستان کا. یہ سیکیورٹی کا معاہدہ ہے لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف امن ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری، اب انشاءاللہ میرا یہ مقام نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم یا ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز اعلانات کریں گے، لیکن میرا ایسا گمان ہے کہ یہ صرف یہاں تک بات نہیں ٹھہرے گی. آپ کو ایک بہت بڑی ایک ایمرجنگ طاقت بہت جلد نظر آئے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ممالک اس امن کی جو ایک نئی چل رہی روش چلنی شروع ہوئی ہے اس میں داخل ہوں گے، اور کندھے سے کندھا جوڑ کے دفاع میں یعنی امن میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. اچھا، ایک چیز ہمارے ناظرین کے لیے بھی وضاحت کر دیجیے گا، ہماری سمجھ کے لیے بھی آسان کر دیجیے گا، کیا جو پچھلے سال پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا، ڈیفنس اگریمنٹ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اسی کو وسعت دی گئی ہے یا وہ ایک الگ معاہدہ ہے، ایک سہ فریقی معاہدہ الگ طے پایا ہے سیکیورٹی کا؟ یہ ذرا سمجھا دیجیے گا.
دیکھیے ابھی تو آپ کے سامنے جو بڑی بات ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے لوازمات ہیں، اس میں ٹریننگ کے عوامل ہیں، اس میں ہماری ڈیفنس پروڈکشن کے معاملات ہیں، اس میں اتنے زیادہ عوامل ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے تو پھر گمان میں یہ آئے گا کہ ہر چیز جو اس معاہدے میں تھی کیا وہ ہر معاہدے میں ہے، تو اس پہ کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے ایک رسپانسبل چیز یہ ہوگی کہ میں ذرا تفصیل سے پڑھ لوں، تاکہ جب میں آپ کو کہوں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے تو پھر ہر وہ چیز جو پہلے معاہدے میں تھی وہ دوسرے دیگر تمام معاہدوں میں بھی ہو۔ میرے خیال میں وہ اس پہ تبصرہ مناسب نہیں ہوگا، اور مناسب یہی ہوگا کہ یا تو دفاع کی وزارت اور یا وزارت خارجہ اس پہ تبصرہ کرے، تو یہ بہتر ہوگا۔ اگرچہ کچھ ہے مجھے اس کا تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو تو ہے، لیکن مناسب نہیں ہوگا اس پہ تبصرہ کرنا۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یہ مت سوچئے کہ نکل اینڈ ڈائن اس میں کیا ہوگا، کہ اس میں یہ والی چیز ہے، جہاز ہے یا کشتی ہے یا ڈرون ہے یا امن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ آج سے چند سال پہلے کیا ہو رہا تھا، یعنی چند ہی سال پہلے آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے ساتھ کشیدگی تھی۔ چند سال پہلے صرف دہشت گردی کی بات ہوتی تھی تو پاکستان کا ذکر آتا تھا۔ آج دیکھیے جہاں امن کی بات ہوتی پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں پہ ملکوں میں آپس میں کشیدگی ہوتی ہے پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں پہ دفاعی پروڈکشن کی بات ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کا نام آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے لارجر پکچر کہ ڈرفٹ کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی، کہاں پہ کبھی ہمارے کوئی ایک آدھ وزیر اعظم جاتے تھے تو واپسی پہ کوئی نہ کوئی ناراض ہی ہوا ہوتا تھا، اور کہاں یہ کہ ہم جہاں پر جاتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کو تو چھوڑیں، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کو تو چھوڑیں، ہمارے بچے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو لوگ ان کے پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی پاکستان سے ہو، ارے واہ یار تم تو امن کے ضامن ہو، یار تم لوگوں نے تو کمال کر دیا ہے، تم لوگوں نے تو یار ایسا بھرپور رول پلے کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف چند ہی سال پہلے جو پچھلی سے ہماری کولیشن حکومت جو پچھلی تھی اس سے ذرا پہلے دیکھیے کہ کیا پاکستان کا مقام تھا، کیا پاکستان کا رول تھا، کس نظر سے دنیا پاکستان کو دیکھ رہی تھی، انہی ممالک سے جن کی تصاویر آپ چلا رہے ہیں کیا ہمارے تعلقات تھے، اور آج دیکھیے کیا تصاویر چل رہی ہیں، کیا مقام ہے پاکستان کا، کیسے تذکرہ کیا جا رہا ہے پاکستان کا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری دفاعی طاقت، ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری لیڈرشپ اور ہماری جو اجتماعی لیڈرشپ ہے سیاسی اور ہماری عسکری، اس کو کتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ بہت شکریہ مصدق ملک، وفاقی وزیر، ہمیں اس معاہدے کے حوالے سے سرکاری موقف بھی دے رہے تھے، اہم ترین معلومات بھی ہم سے شیئر کر رہے تھے، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔